اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے یسٹرڈے ریویژن کی تھی اس کی سمری کہ فیل میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، اور آج ہم سورہ کریں گے آخری دو، اور اس کے بعد سورہ کہف سٹارٹ کریں گے، اور اس کی آیتیں جتنی بھی ہو سکیں اس حساب سے ٹائم کے حساب سے وہ کرتے جائیں گے۔ تو اس میں اس چیپٹر کے اینڈ پہ یہ فیل کا چیپٹر تھا، تھرڈ چیپٹر ہمارا، اس میں ہم 10 آیتیں کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹڈی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آخری دو صورت، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے ان دو صورتوں کو؟ ایک نام ہے اس کا دونوں کا اکٹھا، معوضہ تین۔ تو معوضہ تین، تو یہ وہ ڈول کا ہے، رائٹ سے اسم دو والا ہے، مسلمتینی، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتین، تو معوضہ تینی، تو دو صورتیں جس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل، تو یہ سورہ بھی کل سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو کل ہم نے کل کیا تھا کہ کمانڈ، رائٹ، سو کل کہو، کہیے آپ، اعوذ، اعوذ، تو یہ مضارع یا ماضی؟ مضارع۔ مضارع۔ تو اس کا ورڈ تھوڑا سا یہ مشکل ہے، اس کا آزا ماضی اور یعوذ، یعوذ، اصل میں روٹ ورڈ آئین اور واو اور زال ہوتا ہے، الف الف نہیں ہوتا ہے، ماضی میں الف نظر آ رہا ہے نا، لیکن وہ روٹ میں نہیں ہوتا، واو ہوتا ہے۔ اس کو وہ پڑھنے کے لیے آوازہ کی بجائے آزا اس کا ماضی۔ تو یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے، اعوذ انا، رائٹ، سو میں پناہ مانگتا ہوں، کل کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ برب الفلق، بی جار مجرور، رائٹ، بی ربی، اور ربی الفلق مضاف، مضاف ہے کہ رب آف فلک، تو فلک کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں رب، فلک کے رب کی۔ تو فلک کہتے ہیں صبح ہونے کو، رائٹ، سو فلک کہتے ہیں نا جب سورج نکلتا ہے، ڈان صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کے بعد جب سورج نکلنے لگتا ہے نا، جب روشنی ہوتی ہے پھر سورج نکلتا ہے، اس کو فلک کہتے ہیں۔ فلک کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پھاڑنا، نکلنا، جیسے فالق الاصباح، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کو پھاڑتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی یوز ہوتا ہے یہ کہ وہ دانے کو، فالق الحبی ون نوا، کے بیج کو اور سیڈ کو پھاڑنے والا، تو یہ فلک، تو روشنی ہونا، تو روشنی علامت ہوتی ہے امید کی، صبح ہونے کی، اندھیرا چھٹنے کی۔ تو فلک کا ورڈ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس فلک کا ورڈ استعمال ہونے میں کیا حکمت ہے۔ من شر، من سے، رائٹ، جار مجرور، شرری شر، ایول، تو من شرری ہر شر سے، ما خلق، تو شر سے اس میں آپ ہر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل شر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے شر شامل ہیں اس میں۔ من شرری ما خلق، جو بھی، خلق ماضی، رائٹ، ہوا خلق جو اس نے پیدا کیا، تو جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی۔ تو شر کا یہاں یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک شر والی مخلوق پیدا کی ہے تاکہ ہمیں تنگ کرے، رائٹ، تو شر والی بھی ہیں جو ہمیں تنگ کر سکتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، سانپ ہے، اس طرح کے جانور بھی ہیں، اور کچھ ہمیں اس طرح سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کریٹ کی ہیں، جیسے طوفان کریٹ کیے ہیں، ہریکین آتے ہیں، زلزلے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، جو بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے اس کے شر سے، تو ایوری تھنگ کورڈ ہو جاتی ہے اس میں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ہم ان سب چیزوں سے۔ تھرڈ آیا ہے وَمِن شر، اور
शर से, किसके शर से? गासिकिन। और शर्री गासिकिन मुदाफ मुदाफ ले रहा है, शर्री गासिकिन। ऊपर भी शर्री माँ मुदाफ मुदाफ ले था, वो हमें माँ लग नहीं रहा कि मुदाफ ले है, लेकिन शर्री माँ, शर ऑफ जो, राइट। तो माँ भी मुदाफ ले था, तो यहाँ पे वर्ड गासिकिन हमें नजर आ रहा है कि जर है और शर्री लाइट है, तो मुदाफ ले। तो किसके शर से गासिक कहते हैं? अंधेरी रात को। जैसे सूर्य इसरा में भी आता है ना, अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला वासाकिल लैली। तो वासिक उसी से वर्ड है कि रात, तो वो रात का अंधेरा, वासिक। तो रात के अंधेरे से इजा, जब, वकाबा, छा जाना होता है, जब वो पूरा छा जाए। तो यहाँ पे इजा है ना, तो फिर हम इसकी हाल में ट्रांसलेशन करेंगे, छा गया नहीं, छा जाए। इजा वकाबा, जब वो छा जाए। तो मिन शर्री गासिकिन इजा वकाबा। व मिन शर्री, दोबारा मिन शर्री अन्नफ़ासाती, इसम, राइट। सो अलिफ लाम भी है और आतुन आतिन एंडिंग। अन्नफ़ासाती जो फूंक मारने वालियां, तो ये मुअन्नस का सीगा इख्तियार हुआ है कि उस दौर में यूजली औरतें जादू का काम करती थी, तो वो इसलिए उनका रेफरेंस दिया गया है यहाँ। तो जो भी अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है जादू वगैरह करके, तो उससे भी पनाह की इसमें ये वो भी शामिल है। वमिन शर्रिन नफ़ासाती फिल उक़दी, किस पे फूंक मारती हैं? उक़द, नॉट्स को कहते हैं, गिरहें, गिरहें। तो नॉट्स के ऊपर, तो ये जादू करने वालों का यूजली होता था ना, वो नॉट्स बनाते हैं और फिर उस पर फूंके मारते हैं, तो ये वो मेंशन हुआ। और एंड पे वो मिन शर्री, और किसके शर से? हासिदिन, जो हसद करने वाला, हसद करने वाला, हासिद कहते हैं उसको, राइट। जब वो हसदा, तो ये माजी है अब, जब वो हसद करे। तो इज़ा की वजह से हम भी उसको फेल को हाल हाल में ट्रांसलेट करेंगे, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। और इसमें आप देखेंगे कि फलक का, रब्बुल फलक इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें जो जो भी हैं, जैसे जितनी भी मुसीबतें आती हैं, हम उसको डार्कनेस से तशबीह देते हैं ना, कि ये अंधेरा वक्त आया हुआ है या बुरा वक्त डार्कनेस से होता है। तो अल्लाह ताला रब्बिल फलक है, कि अल्लाह ताला ही है जो अंधेरा हटा के रोशनी पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये फलक का वर्ड यूज़ होने की हिकमत इसमें। और इसी तरह जो व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब है, तो ये एक तो लिटरली रात का अंधेरा है, क्यों रात के अंधेरे में ज़्यादा क्राइम्स भी होते हैं, और उससे पनाह मांगी गई है। और इसको आप तशबीह भी दे सकते हैं कि एवरी मुश्किल जो है वो रात के अंधेरे की तरह ही होती है, जब वो छा जाता है, तो उससे भी आप शर से मांग रहे हैं, पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला की। तो इसमें अब कुल हु वल्लाहु अहद आ गई, कि सारा इस्लाम आ गया है। अब इसमें क्या है कि आप अल्लाह ताला से मदद आप मांगे, कि अब जितने भी थ्रेट्स है रह गए हैं बाकी, उससे हम अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी हेल्प करे उस थ्रेट्स को दूर करने में। और इस सूरत में जितने भी थ्रेट्स यूज हुए हुए हैं ना, जैसे शर शर हैं सब चीज़ों के, और ये सारे एक्सटर्नल हैं, जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया एक्सटर्नल। अगली सूरत जो नास है, उसमें सारे इंटरनल हैं, जो हमारे अंदर से, जैसे शैतान के शर हैं, उस तरह के शर वो इंटरनल हैं। तो ये दोनों सूरतें इस तरह से डिफरेंट हैं कि फलक, सूरतुल फलक एक्सटर्नल शर्स के लिए, और सूरह नास इंटरनल शर्स के लिए। तो दूसरी नेक्स्ट सूरह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल आऊज़ु। इस दफ़ा कौन, किसका, रब का कौन सा यूज किया गया है? रब्बिन नास, लोगों के रब से। कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास। तो ये सूरज, इसकी जो स्टार्ट है ना, जो सूरह फातिहा से रिजेंबल करता है, क्योंकि उसमें क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसमें आलमीन सारी चीज़ें शामिल हैं, अर्रहमान अर्रहीम। तो इसमें रब्बिन नास है, कि पूरे इंसानियत का रब। फिर नेक्स्ट है मलिकिन नास, इंसानियत का बादशाह। मलिक कहते हैं बादशाह। सूरह फातिहा में क्या था? मालिक मालिक यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। तो ये उससे मैच करता है कि वो मालिक यौमिद्दीन। यहाँ पे मालिकिन नास, के दुनिया में सबका
वो मालिक है। मलिक बादशाह को कहते हैं, मालिक जो होता है वो ऑनर को कहते हैं। लेकिन एक किरत सूरह फातिहा की है, इसमें मलिक की यौमिद्दीन भी पढ़ते हैं। तो कुछ कुर्रा को आपने देखा होगा कभी, वो मलिक की यौमिद्दीन भी पढ़ते हैं। तो दोनों किरत राइज हैं, दोनों सही हैं, दोनों वर्ड्स पढ़े जा सकते हैं। तो मालिक की यौमिद्दीन, लेकिन जो किरत आसिम है उसमें आप मालिक ही पढ़ते हैं, तो जो वो ज़्यादा मशहूर है। इलाहिन्नास, सब लोगों का इलाह। तो इलाह का वर्ड हम वैसे तो गॉड ही करते हैं ना, और या हम करते हैं कि जिसकी इबादत की जाती है। लेकिन इलाह के एक्चुअली काफ़ी मीनिंग होते हैं। ये इलाह का मतलब होता है कि जिसको आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहता है, जो किसी का हमेशा हमेशा जहन में होता है ना, जो पर्सनैलिटी, वो इलाह कहते हैं। तो उसमें आप कुर्बत की, मोहब्बत की। अरब अरब ज़ुबान में तकरीबन 9 स्टेजेस हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ लव। तो उसमें इलाह जो है ना, वो हाईएस्ट से एक नीचे है। क्योंकि हाईएस्ट लेवल जो है ना, उसमें वो मोहब्बत करने वाला, जो जितना भी वो लव वाला इंसान है ना, वो अपने आप को मार ही देता है। तो वो ये इलाह एक नीचे है कि आपने सारी ये कि सेंटर ऑफ अटेंशन वही है, हर टाइम आप उसी का सोचते हैं। तो इलाह का वर्ड काफ़ी बड़ा है। सिर्फ ये नहीं है कि हम आप उसको सिर्फ खुदा कह लें। तो इसका जी, तो इसकी इलाहिन नास के लोगों का इलाह। तो कई दफ़ा ट्रांसलेशन आप इस तरह इलाह के ट्रांसलेशन इलाह ही कर सकते हैं। तो ये भी सूरह फातिहा से मैच होता है। या का ना अबूदू, तो ना अबूदू भी इलाह के लिए है ना, कि हम इबादत भी उसी की कर सकते हैं। यहाँ पे इलाह नास है कि जिसका माबूद, लोगों का माबूद है। तो माबूद मीन जैसे आइडल कहते हैं ना, आइडल, अमेरिकन आइडल, वो भी एक इलाह, गॉड ही होता है ना वो भी। तो वो भी इलाह में आता है। अब 3 स्टेटमेंट्स के बाद अल्लाह ताला की एक तरह से बड़ाई बयान करने के बाद अब किससे मांग रहे हैं शर से पनाह? मिन शर्री अल वसवास। अल वसवास के जो वसवसे आना, राइट, तो ख्यालात आना, बुरे ख्यालात आना। अल खन्नास, तो अगर हम ये वर्ड्स देखें तो क्या रिलेशनशिप है अल वसवास और अल खन्नास में? मुदाफ मुदाफले। मुदाफ नहीं हो सकता है क्योंकि नहीं हो हाँ, सकता कि अलिफ लाम हाँ ओ जी, हाँ ये वो है मेरे ख्याल से मौसूफ सिफत। मसरूफ मौसूफ सिफा, सिफा। राइट। मसरूफ सो सफा चार हैं, है। दोनों दोनों प्रॉपर हैं, दोनों सिंगुलर हैं देखने में, और दोनों मैस्कुलिन। अल वसवास के ऐसे ख्यालात जो अल खन्नास हैं। अल खन्नास मतलब कि पलट पलट के आना है, बार बार। तो वसवास बार बार आने वाला वसवास। तो अल वसवास शैतान को भी कहा जाता है कि अल वसवास जो वसवसे डालने वाला है ना, शैतान जो बार बार आता है। अल खन्नास है वो, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी सिफा क्या है, वो खन्नास है कि वो एक दफ़ा बाज नहीं आता, दोबारा आएगा। एक दफ़ा आप झटक देंगे ख्यालात, हम झटकेंगे, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा। तो ये अलवास अल खन्नास उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये शैतान को भी कहा जाता है कि वसवसा डालने वाला, वसवसा डालने वाला, अल खन्नास। अल्लाजी जो, युवसविसु, मुदारे, राइट, और हुआ के साथ हुआ। अल्लाजी जो वसवसा डालता है, कहाँ पे डालता है? फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में। सीनों। तीनों में। तो शैतान को दिल पे एक्सेस नहीं है, सीने तक एक्सेस है। और ये इंसान पे है कि वो उस वसवसे को दिल में लेके जगह देता है या नहीं देता है, वो इख्तियार है इंसान का। तो वसवसा ये सीनों तक है उसका एक्सेस। अल्लाह ताला ने कुलूबिन नास नहीं कहा, यहाँ पे सुदूरिन नास कहा गया है कि सिर्फ सीनों तक एक्सेस है उसके। और वो इनमें से हो सकते हैं, जिन्नों में से भी हो सकते हैं, और कुछ इंसानी शैतान भी होते हैं कि जो वसवसे डालते हैं लोगों को, राइट। तो इंसान में से भी हो सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम जब हमने सूरज किया था, तो हमने कहा था कि जिन का वर्ड कैसे, जिन्नत तिन, तो तीन तीन तरह से ये यूज हुआ है वर्ड। एक जिन्ना, जैसे इसमें है एज ए फेमिनन जिन्ना, और जिन का वर्ड भी यूज हुआ है, और जान भी यूज हुआ है, जान का, राइट। तो तीनों के मानिंग ये प्लूरल में ही आता है, और तीनों के मानिंग के एक से ज्यादा जिन। सिंगुलर का वर्ड कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ है। मे भी अरबी जुबान में हो कोई
ورڈ یا کس طرح سے وہ لیتے ہیں وہ مجھے ابھی نہیں پتا ہے، لیکن قرآن میں جیسے 3 ورڈ یوز ہوئے ہیں نا، تینوں جو ہیں وہ ایز اے پلورل ہی ہیں، اس میں سنگولر نہیں ہے کوئی بھی استعمال ہوا ہو۔ تو اس میں 3 ورڈ آتے ہیں، جان اور جن اور جنہ۔ تو الحمدللہ ہماری 10 صورتیں کور۔ تو اس میں آپ دیکھیں یہ انٹرنل تھریڈ رائٹ، تو وسواس جو انسان کے اندر سے آتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، ہاں جی، یہ تینوں کے مطلب آپ ذرا بتائیں گے، جن، جین اور سب جان؟ کا مطلب جن ہی ہے جو کہ پلورل ہے، اچھا، کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں؟ نہیں ڈفرنس نہیں ہے۔ ہاں جی، جمع صیغہ میں پھر جنوں استعمال کا ہے۔ نام ہے اس میں، مطلب کوئی نہیں، وہ جن کے لیے یوز ہوتے ہیں، جن کے گروپ کے لیے جمع صیغہ ہے، اور تینوں جو ہے نا وہ جن کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن، اردو میں تو ہوتا ہے نا جن کہتے ہیں ایک کو، اور جنوں کہتے ہیں، جنوں کہتے ہیں، یا اس طرح سے نام رائٹ۔ تو اردو جان میں جیسے تو کہ اس سول کو بولتے ہیں کہ جین کو بولتے ہیں؟ نہیں، یہ جن کو بولتے ہیں، جان نون سول تو اردو میں ہے نا، جان جان کا ورڈ اردو میں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ اچھا، تو ہاں اس جی، جان، ڈفرینٹ ہاں جی، یہ 2 نون کے ساتھ ہے، جان۔ ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ ہاں جی، تو اوکے، تینوں ورڈ، ہاں جی، یہ جنوں کے جمع کے لیے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے 10 صورتیں بھی کر لیں اور کور ہو گیا اس میں سارا جو ہم نے پڑھا ہے اب تک۔ تو اب ہم سورہ کہف سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اس میں ذرا ڈفرینٹ قسم کی ووکیبلری اور ڈفرینٹ قسم کا سینٹنس سٹرکچر یوز ہوتا ہے، اور سورہ لمبی بھی ہے، تو آہستہ آہستہ ہم اسی کو پھر ہم تھوڑا تھوڑا فوکس کرتے رہا کریں گے، ہر ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد اس کی کچھ آیتیں آگے آگے چلیں گے اسی طرح۔ تو سورہ کہف ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جمعہ کا بھی ہے رات، ہماری پاکستان میں تو جمعہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو یہ ٹائمنگ بھی اس حساب سے اچھی کہ سورہ کہف ہم جمعہ کے دن شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو الحمد کا ورڈ سورہ فاتحہ میں بھی آتا رہا ہے، الحمد، آگے للہ، ہم الحمد للہ رب العالمین تھا، یہاں پہ ڈفرینٹ ہے۔ تو الحمد للہ، الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف، تعریف۔ ساری تعریف ہے۔ جب ال آتا ہے نا تو یہ ال انکلوسیو بھی ہو جاتا ہے کہ سب تعریف ہے، اور عربی کا جو حمد ورڈ ہے اس میں تعریف بھی ہوتا ہے اور شکر بھی ہوتا ہے۔ تو سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ شکر للہ، جار مجرور، رائٹ، اللہ کے لیے ہے۔ تو الحمد للہ، کیونکہ الحمد اور للہ درمیان میں، یہ الحمد اور للہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے، رائٹ۔ تو الحمد الگ ورڈ ہے، للہ جار مجرور الگ ہے، لیکن الحمد کا لی سے اور یا ورڈ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے یہ سینٹنس بن گیا پورا ہے، سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ جب ہیں کا ورڈ آ جاتا ہے یا ہے آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ ہو آ جاتا ہے اردو میں، جیسے انگلش میں از، آر ورڈ آتے ہیں نا، تو اٹ مینس ہوتا ہے کہ آپ کا جملہ پورا ہو گیا۔ آل پریز، praise and gratitude is for Allah، right؟ so is آ گیا تو اٹ مینس کہ وہ سینٹنس بن گیا۔ تو اب سینٹنس پورا ہو گیا، لیکن آگے پھر یہ نیکسٹ سینٹنس اللہ زی، اس میں مصول بھی وہ ہم نے جو، پڑھا نہیں ہے، اللہ زی وہ جو، جو، رائٹ، وہ وہ جو، جو، تو وہ اور جو، انزلہ جس نے، وہ جس نازل، نے نازل کیا ہے۔ نازل کیا۔ اس نے نازل کیا، رائٹ۔ تو وہ جو، تو اس، یہ سارے کو ہم اکٹھا ملا کے ہم ایک ورڈ یوز کر سکتے ہیں اردو میں، جس نے، جس نے نازل کیا۔ ہم، تو جس نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ الکتاب، الکتاب ہے، تو یہ نصب آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کا ڈیٹیل ہے کہ کیا چیز نازل کی۔ تو سب تعریفیں اس کے لیے، شکر، سب تعریفیں شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے کتاب نازل کی، رائٹ۔ سو ہم اس کو اگر ہم صحیح اردو اگر بنائیں، اس کا سینٹنس ہم چینج کریں، تھوڑی سی آگے پیچھے کریں، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ جس نے جس نے
اپنے بندے پر. پھر علی عبدی ہی کس پہ نازل کی، رائٹ، علی عبدی ہی، تو علی اوپر، عبدی ہی اپنے بندے، تو پھر ہم نے اپنے بندے پہلے آ جائے گا، جس نے اپنے اپنے بندے پر بندے کتاب پر نازل بندے کی. کتاب پر نازل کی۔ کتاب کتاب نازل کی. نازل کی، تو ماضی تھا تو ماضی میں ٹرانسلیشن نازل کی، تو یہ پوری سینٹنس ہو گیا۔ واو، اب نیکسٹ لائن نیچے والی، واو اور لم یجعل، لم نہیں. کون سے گروپ میں تھا؟ پہلے لائٹ ٹیسٹ گروپ، اس نے لائٹ ٹیسٹ یجعلو، ہاں جی، تو یجعل کا ریگولر کیا تھا؟ یجعلو، پیش تھی اس کی، لم کی وجہ سے یجعل، ولم یجعل، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے ہم؟ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، نہیں بنایا. اور نہیں بنایا، کس نے نہیں بنایا؟ ڈوور کون ہے اس کا؟ وہ، اللہ. رائٹ، ہاں جی، وہ ہی ہے، اس میں ہوا ورژن ہے نا اس کے اندر، تو اس نے نہیں بنایا، اور اس نے نہیں بنایا لہو، لہو کا مطلب، لہو ویسے کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ تاکید کے لیے جا رہے نہیں، یہ حرف حرف جر ہے جر. نا، حرف جر. یہ تاکید چار والا ہے، نہیں ہے، کیونکہ ہو جر استعمال ہوا ہوا ہے، تو یہ تاکید والا نہیں ہے۔ تاکید والا ہوتا تو لاہو وا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ جر نہیں کرتا ہے، تو یہ لام حرف جر ہے، تو کے لیے، تو ہو کا مطلب ہے اس، تو اس کے اس لیے. کے لیے، تو اردو میں تو اس کے لیے صحیح نہیں لگے گا نا، اور اس نے اس کے لیے، رائٹ، کوئی ایوا جا ٹیڑھا پن نہیں بنایا، رائٹ، لیکن جب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا اس لہو، میں یا انگلش میں بھی ہوتا ہے، جو لہو جالا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کی ٹرانسلیشن ہم میں کرتے ہیں، لام اس جب میں بھی آئے گا نا جالا کے، تو میں ٹرانسلیشن ہو جائے گی، جیسے زمین پہ جیسے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ہے نا، کہ اس میں بھی ہم میں ٹرانسلیشن کریں گے، زمین میں اس نے وہ لنگر کی طرح پہاڑ گاڑے، رائٹ، تو اسی طرح جالا کے ساتھ جب بھی لہو آئے گا تو میں ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس نے اس میں، نہیں اور بنایا. یہ ہو کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کتاب. کتاب، right؟ So کتاب کتاب، اس نے اس میں کوئی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ٹیڑھا پن بنایا. نہیں بنایا۔ تو اب دیکھیں کہ اردو میں ہم نے پھر اس کو ٹرانسلیشن ایز اے فلو میں کر دی، کہ اب آگے پیچھے تو ہوئے ہیں ورڈ، لیکن ٹرانسلیشن آپ اردو میں ایسے ہی ہم بولتے ہیں نا، جیسے اردو میں بولتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر لی، اور اس نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں بنایا۔ اگر آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ والے قرآن میں آپ دیکھیں گے، اس میں ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ورڈ کا کیا میننگ ہے، تو اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اور نہیں، رائٹ، بنایا، اس نے بنایا اس میں ٹیڑھا پن، تو اس طرح سے لکھا ہوگا ورڈ ٹو ورڈ۔ لیکن فلو میں آپ اس طرح کی جگہ کا سمجھ رہے ہیں، اور اس کو ہم ساتھ ساتھ ہم فالو کر رہے ہیں، لسن کر رہے ہیں، تو ہمیں پھر اس طرح یہ ٹرانسلیشن پھر اس کی بنتی ہے، اور اس میں اس نے ٹیڑھا پن نہیں بنایا، تو اس میں کوئی ایسا نئی چیز کوئی نہیں ہے، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، رائٹ، اس میں کوئی نیا نہیں ہے۔ سیکنڈ آیا قیمن، قیمن نصب ہے، رائٹ، تو جی. نصب جب ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ کنیکٹڈ ہے پیچھے سے، کیونکہ نئی بات نصب سے نہیں شروع ہوتی، شروع اگر ہو سکتی ہے کبھی بھی، لیکن یوزلی کیا ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے پیچھے سے۔ تو قیمن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسٹینڈنگ اپ رائٹ، کے مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے، تو قائم ہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ لیں اس کو اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں اردو میں؟ قیمن، اسٹینڈنگ اپ رائٹ، قائم ہی. بالکل سیدھی۔ بالکل سیدھی کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، کہ اس میں بالکل، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. ہاں جی، کیونکہ ٹیڑھا پن نہیں ہے نا، تو پھر وہ بالکل سیدھی، بالکل سیدھی، بالکل سیدھی ہے، تو یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب ہے یہاں پہ۔ کون قیمن ہے؟ کتاب، قرآن، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن کا ذکر ہو گیا، الکتاب، وہ پراپر استعمال ہوا ہے تو الکتاب ہے جو قرآن ہے، قیمن بالکل سیدھی، لینذرا، اب یہ یہاں پہ لام ہے اور ینذرو کی بجائے ینذرا ہے،
तो ये कौन सा लाम हुआ फिर؟ یہ وہ حرف جر نہیں ہے، دوسرا ہاں والا جی، ہے۔ حرف جر نہیں ہے کیونکہ یہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے نا۔ کون جی سا لام ہوا جی جس نے اس کو لائٹ کیا ہے؟ یہ وہ پہلے لکھ کے ہی مضارع جلا والا ہوا تو تھا۔ نہیں ہے جو کہ لائٹ ہاں، لائٹ لائٹ کرتا ہے؟ لائٹ کرتا ہے، لائٹ ہاں جو لکھے لائٹ والا۔ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ تاکہ۔ تاکہ تو بالکل سیدھی تاکہ انظر ینظر، ینظر ڈرائے کیا ہوتا ہے؟ ڈرائے وہ ڈرانا، ڈرائے را کے، وہ ڈراتی ہے، وارن رائٹ، وارن وہ کرے۔ ڈراتی ہے۔ جب ہم تاکہ آئے گا تو پھر ہم وہ ڈرائے کہیں گے، تاکہ وہ ڈراتی ہے نہیں کہیں گے، پھر ہم کہیں گے تاکہ وہ ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ باسن شدیدن، نصب۔ باسن شدیدن موصوف صفہ ہے، کلیئرلی نظر آ رہا ہے موصوف صفہ۔ تو باسن کا ویسے ڈکشنری میننگ ہوتا ہے جنگ۔ باسن شدیدن، جیسے وہ ملکہ سبا بھی کہتی ہے نا کہ اولی باسن شدیدن، کہ ہماری فوج بڑی لڑنے والی ہے، وہ اس کا وہ کمانڈر کہتا ہے، تو اس میں بھی استعمال ہوتا ہے باسن۔ یا اس میں لیس البرا والی آیت میں بھی استعمال ہوتا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء۔ تو باسن کا مطلب ہوتا جنگ ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ ملدن ہو، یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر یہ عذاب کے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کس سے ڈرائے؟ باسن شدیدن۔ تو کیا ہم پھر ٹرانسلیشن کریں گے اس کی؟ شدید عذاب، سویئر پنشمنٹ، رائٹ، تاکہ وہ ڈرائے شدید عذاب سے، باسن شدیدن۔ اور وہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ من لدن ہو، اس کی من طرف سے۔ لدن ہو، اس کی طرف سے۔ تو ہو یہاں پہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ ڈرائے شدید، وہ ڈرائے شدید عذاب سے۔ تو اس کو شدید عذاب ہم یہاں سے آگے موو کر دیتے ہیں، ڈرائے اس کی طرف سے شدید عذاب سے، من لدن ہو، تو اس کی طرف سے۔ تو من لدن کٹھا استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیشہ من لدن کی طرف کے ساتھ ہی آئے گا، من لدن ہو، من لدن کا۔ تو یہ تین ایک اکٹھا من کے ساتھ ہی آتا ہے لدن۔ تو اس کی طرف سے شدید عذاب سے ڈرائے، تاکہ وہ اس کی طرف سے شدید عذاب سے ڈرائے۔ تو یہ ڈرائے بھی ہم اینڈ پہ لا سکتے ہیں۔ پھر واو آ گیا، اور و یبشرہ۔ اب اور بشرہ خوشخبری۔ یبشرو، اصل ورڈ کیا ہے؟ یہ یبشرو، لیکن یہاں پہ یبشرہ استعمال ہو رہا ہے اور ہمیں لام نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ لائٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ ایک لام ہے جو پہلے بھی تھا، لی ینذرا والا لام یہاں پہ بھی ہے، اس کے یہاں پہ لام شروع میں۔ تو یہ ٹرانسلیشن میں وہ آئے گا، اور پھر ہم اس کو تاکہ استعمال کریں گے یہاں بھی، اور تاکہ وہ دوبارہ اس کا لی ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ واؤ ہے نا درمیان میں، تو واؤ کنٹینیوشن ہوتی ہے نا، تو یہ لام اس نیکسٹ ورڈ پہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے پھر، تو اس نیکسٹ پہ بھی لام ہے، کیونکہ اسی لیے یہ لائٹ تو آیا یہ ہوا ہے۔ حذف اگر کیوں ہوا لائٹ پھر؟ نہ ہوتا نا، لائٹ نہ ہوتا تو پھر یہ ریگولر کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ حذف کیوں ہوا پھر یہ لام؟ کیونکہ وہ لام ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے نا اس میں، کیونکہ واؤ کے ساتھ، جیسے فی دنیا والا آخرہ میں بھی تو صرف فی ایک دفعہ ہی لکھتے ہیں نا، جی والا آخرہ۔ تو وہ یوزلی وہ واؤ کے ساتھ اس میں ڈسٹینس ہوگا، تو واؤ ہوگا درمیان میں، لیکن وہ یہی اپلائی ہو رہا ہے، تو پتہ ہمیں کیسے چلا کہ اپلائی ہو رہا ہے؟ یہ یبشرہ یوز ہوا، اگر یبشرو ہوتا ہے تو پھر تاکہ نہ ہوتا یہاں پہ، تو یہ اچھا، میننگ میں پھر آئے گا وہ، ہاں جی، تاکہ وہ بشارت دے، بشارت دے، خوشخبری دے خوشخبری دے، مومنین کو۔ کس کو خوشخبری دے؟ المؤمنین۔ تو اسی لیے یہ نصب ہے، نصب ہے، رائٹ، نصب اور جر ہو سکتا ہے نا، لیکن جر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو پھر یہ نصب ہوگا، کیونکہ یہ بشیرہ کی ڈیٹیل ہے کہ کس کو خوشخبری دے، مومنین کو خوشخبری دے، اللہ زینہ، تو وہ یہ جو اللہ زینہ جو، تو خوشخبری دے مومنین کو جو
यामलून عمل کرتے अमल ہیں. करते हैं. هم يعلمون हम यालमून राइट. वो يعملون सूले ये मुदारे फेल मुदारे अमल करते हैं जो अमल करते हैं. क्या अमल करते हैं? अस्सालिहाती. आप देखें कि फेल बार बार डिफरेंट आ रहा है राइट. सो पहले युनजिरा था, उसकी डिटेल थी बासन शदीदन. फिर युबशिरा आया, उसकी डिटेल थी कि किसको मुबारक देनी है, मोमिनीन को. फिर फेल आया है या अमलूना, कि वो अमल करते हैं. क्या अमल करते हैं? अस्सालिहाती. तो अस्सालिहाती यहाँ पे फिर क्या होगा, ये स्टेटस इसका क्या होगा? अस्सालिहाती نصب. नसब होगा यहाँ भी. तो जो नेक अमल करते हैं, अस्सालिहात नेक हम कह लें तो हम नेक इधर लग जाएगा, जो नेक अमल करते हैं. अन्ना یہ بے شک. के बेशक. तो अन्ना अन्ना किस कैटेगरी में आता है? कौन सा नसब में, उर्फ नसब نصب में میں. ना. हाँ. हर्फ अन्ना नसब? का अन्ना. हाँ, तो इसका मतलब है इसका विक्टिम होगा कोई. लाहुम इसका विक्टिम नहीं है क्योंकि ये जार अजरन. मजरूर है. तो अजरन, तो अजरन हर्फ ऑफ नसब का विक्टिम है. और हसनन, अजरन हसनन अच्छा, ये मसूल. सिफा मौसूल. हाँ, सिफा मौसूल. तो बहुत अच्छा अजर, हसनन उम्दा अजर. अन्ना लहुम के बेशक उनके लिए, लहुम उनके लिए, बेहतरीन अजर राइट. रिवार्ड अजर, बेहतरीन अजर है. ये सेंटेंस. क्या क्वेश्चन था? सालिहात फेमिनिन किस वजह से? फेमिनिन, फेमिनिन सालिहात होती फेमिनिन है ना? नेकी फेमिनिन थे, ठीक है। सालिहात सही। वजह तो कोई नहीं. सालिहात होती ही फेमिनिन. सालिहतन, सालिहतन राइट. सो ये सालिहात नेक अमल फेमिनिन वर्ड हैं. तो इसमें ये इस फेमिनिन नसब फेमिनिन आने से आपके फेल में इस्तेमाल चेंज नहीं आती, क्योंकि फेल तो आपका डूअर पे डिपेंड करता है कि डूअर क्या है. तो डूअर मोमिनीन है, वो हिडन है. हमें अंडरस्टूड है कि वो हिडन कौन क्या था? मोमिनीन, क्योंकि मोमिनीन का जिक्र पहले आया था कि मोमिन लोग जो अमल करते हैं. तो आज हम दो आयतें ही करते हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीक दोबारा नेक्स्ट शुरू करेंगे थर्ड आयत से. तो कोई क्वेश्चन हो? तो जी भाई, इसमें आपने अलिफ नाम बताया ना, तो ये इस्म की जो किस्म में इसमें लिखा में जो हमने पढ़ा था, इसमें मार्फा में प्रॉपर नाउन में हाँ जी, तो शुरू में अलिफ लाम लगता है, तो ये हाँ भी जी. प्रॉपर नाउन है ये. बस कौन अल से वाले? साल हाँ, सालिहात प्रॉपर. हाँ जी, प्रॉपर नाउन है ना? सालिहात. हाँ जी. जी. तो नेक अमल, तो सालिहात प्रॉपर इस हिसाब से आप यूज होता है कि आप नेक अमल कौन से हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है. यामिलून सालिहात जो अल्लाह ताला के रसूल ने हमें बताए हैं, वो वाले अमल राइट. सो इसलिए ये प्रॉपर यूज हुआ वो यहाँ पे. ठीक, बात. तो इसमें आप देखें कि कोई ऐसी मुश्किल ग्रामर नहीं थी. तो इजी इजी जो हम सब हमने ये पढ़ा हुआ है अभी तक, कोई ऐसा एक ही सिर्फ नई चीज़ थी कि लाम ली जो है वो युबशिरा में भी यूज़ हुआ है. तो उसमें हम उसको हमें पता चल जाएगा कि वो फेल किस तरह से इस्तेमाल हुआ है. तो उसको ली के साथ ट्रांसलेशन करनी है या नहीं करनी. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्ड आया से स्टार्ट करेंगे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. दुआ करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا رب أدخل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم احفظنا من بين يديه من خلفه من فوقه ومن تحته عن يمينه عن شماله اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ